إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تقدیسات، بڑائی اور کبریائی والے الفاظ اور کلمات اس اکیلے تبارکہ و تعالی کے لیے ہیں جس کے نام کی ہم نظر و نیاز کرتے ہیں، جس کے نام کے روزے رکھتے ہیں، جس کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں اور جس کے لیے ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں اور کس کے طریقے پر کرنے جا رہے ہیں. امام الانبیاء، پیغمبر آخر الزمان، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں اربوں درود و سلام ہو. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ شریعت کے مطابق ہو، با مقصد ہو، با معنی ہو، کوئی ادھر ادھر کی بات نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور ہم سب کو اس کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے فضائل ہم سب نے سن رکھے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اور پچھلی ملاقات میں ہماری گفتگو کا اختتام یہیں پر ہوا تھا کہ سنت ابراہیمی سے پہلے کردار ابراہیمی ہے اور اس کردار ابراہیمی کے چند اہم اور چیدہ نکات جو قرآن میں ذکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں، سورہ انبیاء میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ صافات میں ذکر کیے ہیں، ان کا ہم نے جائزہ لیا اور اس بات پر بات کو ختم کیا کہ یہ تمام کی تمام قربانیاں جو حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں پہلے دی، ان کو ہم بھول گئے، جس کی وجہ سے جو موجودہ
دور میں قربانی سنت ابراہیمی ہے وہ صرف اور صرف رسم بن کے رہ گئی، مقابلے کی زد میں آ گئی اور دکھاوے کی زد میں آ گئی۔ رسم کیسے بنتی ہے کوئی بھی چیز؟ سب سے پہلے رسم کو سمجھ لیتے ہیں کہ رسم میں فرق کیا ہے۔ ایک چیز ہے ضروری اور ایک چیز ہے رسم۔ کی تو کی، نہ کی تو نہ کی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شادی بیاہ کے پنڈال سجائے جاتے ہیں، ہال سجائے جاتے ہیں، دلہا آتا ہے، اس کو عزت دینا رسم نہیں ہے، ضروری ہے، تقاضا ہے، رسم نہیں ہے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، مناسب کھانے کا بندوبست کرنا، ایک ایک مہمان کو جا کر پوچھنا اور اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی کھانے کے اعتبار سے، بیٹھنے کے اعتبار سے، ہوا کے اعتبار سے، کسی بھی چیز کی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، یہ پوچھنا ہم نے شاید رسم سمجھ لیا ہو، لیکن یہ رسم نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دیگر چیزیں کہ دودھ پلائی کی رسم ہوگی، چنگلی پکڑائی کی رسم ہوگی، جوتا چھپائی کی رسم ہوگی، یہاں ایسا ہونا چاہیے، وہاں ویسا ہونا چاہیے، دلہا کے برابر میں دوستوں کا بیٹھنا ضروری ہے، دلہن کے برابر میں اس کا، یہ تمام کی تمام چیزیں رسم ہیں۔ جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کام کیوں کر رہے ہو، جناب علی رسم ہے، بس نہیں کریں گے تو برا مان جائیں گے۔ تو رسم وہ غیر ضروری چیز ہے جس کو ہم نے اپنے اوپر حاوی کر لیا، اور اللہ کی قسم شادی بیاہ میں ہم رسموں میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ جو اصل کام ہوتا ہے مہمانوں کی مہمان نوازی، وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اس کو بھی بلا لیا مووی بنانے کے لیے، اس کو بھی بلا لیا مووی بنانے کے لیے، انٹری ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جو مہمان بیچارہ وہ سڑ رہا ہے، 1 گھنٹے سے آ کر گرمی میں ہے، اس کو نہ کھانے کو صحیح طریقے سے کوئی چیز ملی، کولڈ ڈرنک ختم ہو گئی، کوئی اور چیز ختم ہو گئی، ہم نے اس کو جا کر پوچھا تک نہیں، پوچھا بھی نہیں ہم نے اس کو۔ یہ مثال دینے کا مقصد کیا ہے کہ غیر ضروری چیزوں میں لگیں گے تو ضروری چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور یہی معاملہ ہمارے ساتھ قربانی میں ہوا کہ کچھ چیزیں جو ضروری تھیں ہم نے ان کو پس پوش ڈال دیا، اور وہ چیزیں جو غیر ضروری تھیں ہمارے ذہنوں پر حاوی ہو گئی۔ یہ قربانی صرف ہمارے لیے فرض نہیں ہوئی، جس طریقے سے روزے کے بارے میں تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کر دیے گئے تھے، یہی قربانی ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہے۔ اور کتنا پہلے لوگوں پر؟ یہ سورہ مائدہ ہے جناب علی، 6واں سپارہ ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ بتا دیجئے کون سے قربانی کے بارے میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے قربانی کے بارے میں۔ پہلے انسان دنیا کے، پہلے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہ جو حق کے ساتھ آدم علیہ السلام کے بچوں نے، بیٹوں نے قربانی دی تھی، آپ ان کو بتا دیجئے، ان کے اوپر تلاوت کر لیجئے۔ آواز کانوں میں تو نہیں چبھ رہی؟ ان کو بتا دیجئے اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اللہ کے آگے نذرانہ پیش کیا، اپنی قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ہم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی کو قبول کیا، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی کو ہم نے قبول ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں قبول کیا اب جناب علی؟ کوئی رشتہ داری لگ رہی تھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی؟ یہ دنیا کے معیار ہیں کہ ہم رشتہ داریاں دیکھتے ہیں، قوم دیکھتے ہیں، برادریاں دیکھتے ہیں، یہ میرا بندہ ہے، اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں کو، یہ تمام کے تمام قانون دنیاوی ہیں، اور دنیا میں بھی باطل ہیں، کوئی قبول نہیں کرتا کہ جناب اپنوں کو دے رہے ہو۔ یہ لسانیات، یہ زبان، یہ معاشرہ، یہ علاقے، ان تمام کی بنیاد پر جو دنیا کے ہم فیصلے کرتے ہیں، یا رشوت کی بنیاد پر، پیسوں کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہوئے جاتے۔ فتقبل من احدہما ولم یتقبل من آخر، اگر کسی ایک کی قربانی قبول کی گئی ہے دو میں سے، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی، قال انما، آپ فرما دیجئے، انما یقیناً صرف، انما کا جو معنی ہے نا، قرآن میں کہیں بھی اٹھا کر دیکھیے اور پڑھیے لازمی، انما الاعمال بالنیات، ہم پڑھتے ہیں
معنی پر غور کریں، انما الاعمال، انما یقیناً، سوائے اس کے نہیں، صرف اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، اگر نیت خالص نہیں تو عمل مردود ہے۔ قل ان قال انما يتقبل الله، یقیناً سوائے اس کے نہیں، صرف بنیاد بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کس کی قبول کرتا ہے؟ قربانی، من المتقین، تقوی والوں کی۔ تقوی نہیں ہے جتنا خوبصورت جانور ہو، جتنا مہنگا ہو، اور جتنی آپ نے اس کا خیال کیا ہو، جتنے خلوص دل سے آپ نے اس کو پالا ہو، اور پھر اس کی قربانی کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور بتاتا چلوں، دونوں نے قربانی، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی اللہ کے لیے کی تھی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، لازمی یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر اللہ کے لیے قربانی کر رہا تھا ایک، اور دوسرا اللہ کے لیے کر رہا تھا، دونوں اللہ کے لیے قربانی کر رہے تھے، لیکن معیار اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، قال انما يتقبل اللہ، اللہ تو صرف انہی کی قربانی قبول کرتا ہے، من المتقین، جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو، شوال کا پہلا جمعہ بھی ہم نے اسی بنیاد پر رکھا تھا کہ روزے رکھ لیے، سحریاں کر لیں، افطاریاں کر لیں، قیام اللیل کر لیا، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادتیں کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لیں، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی منگوا لی، اللہ تعالیٰ سے شب قدر میں خوب گناہوں کی معافی منگوائی ہم نے۔ لیکن اگر منزل تک نہیں پہنچے، اور وہ منزل کیا تھی؟ لعلکم تتقون، اگر دل میں تقوی پیدا نہیں ہوا، اللہ کا ڈر نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوگا کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ دونوں نے اللہ کو نذرانہ پیش کیا، لیکن ایک باغی تھا اور ایک متقی تھا کہ میں نہیں مانتا اللہ کے فیصلے کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو نے اپنی بہن سے شادی نہیں کرنی، دوسرے کی بہن سے شادی کرنی ہے۔ اپنی بہن اللہ تعالی نے حرام کر دی، لیکن اس نے کہا نہیں میری بہن خوبصورت ہے، میں ہی کروں گا۔ تو پھر فرمایا کہ چلو قربانی دیتے ہیں، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر قانون کی شکل میں آیت اتار دی، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ انہی کی قربانی کرتا ہے جو اللہ کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ تقوی ضروری ہے میرے بھائی، اور تقوی سے انکار یا تقوی پر عمل نہ کرنا بغاوت ہے، اور بغاوت کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط جناب علی، نماز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا دلیل ہے؟ دلائل تو کئی ایک ہیں، لیکن آسان ترین دلیل قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، اکثر و بیشتر ہم پڑھتے ہیں، ایک لائن کی ہے اور 3 آیتیں ہیں۔ بچوں کو سب سے پہلے عموماً یہی صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کبھی ترجمہ تفسیر پڑھیے گا، اللہ کی قسم پتہ چلے گا آپ کو کہ عطا کیا چیز ہے۔ انا اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کی ہے، کل کوثر، خیر کثیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیا کچھ عطا کیا ہے، یہ اس سورت کی تفسیر پڑھیے گا، آنکھیں دنگ رہ جائیں گی۔ ایک آیت کی تفسیر، آگے کی بات الگ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فصل لے لی، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، اور پھر اس کے بعد نحر کیجیے، اس کے بعد قربانی کیجیے۔ پہلے نماز کا ذکر ہے اور پھر اٹھائیے۔ سورۃ الانعام ہے اور اس کی آیت نمبر 162 ہے، بالکل آخری رکوع ہے، 8واں سپارہ ہے، اور وہاں پر بھی آپ پڑھیں گے تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے، اکثر جس کو جہاد پر ابھارنا ہوتا ہے ہم اس کو وہی آیتیں سناتے ہیں، اور صرف جہاد کے لیے نہیں ہے یہ آیت، ہر مسلمان کے لیے ہے جو ملک و قوم کی حفاظت کے لیے سرحد پر جا رہا ہے، جو گھر سے نکل رہا ہے، جو باطل کے قانون کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا جس کے اوپر کوشش کروائی جا رہی ہے۔ کوئی شخص حکومت کے اندر بھی آ رہا ہے اور اگر حلف اٹھا رہا ہے تو یاد رکھے وہ یہ آیت لازمی پڑھ لے، قل ان صلاتی، یقیناً میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، ملک و قوم کے لیے نہیں ہے۔
قوم کے لیے جیا جا سکتا ہے، مرا نہیں جا سکتا، یہ بات یاد رکھیے. جان صرف اللہ کے نام کی دی جائے گی. اگر اپنی جان کا نذرانہ دینا ہے تو صرف اور صرف کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے دین کے، اللہ کے کلمے کی سربلندی پر کیا جائے. اب وہ ملک ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی فرد ہو، کوئی علاقہ ہو، پوری دنیا کے چند مسلمان ہو جو جہاد کے لیے لڑ رہے ہوں لیکن اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے میں اور آپ جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے اور کرنا پڑے گا وقت آنے پر. تو قل ان صلاتی ونسکی، یہاں پر بھی پہلے نماز ہے اور پھر بعد میں قربانی ہے، اور پھر آخری اور سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے جانور قربان کر دیا تو اس کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی. جتنی دل لگی ہو، جانور سے محبت ہو، اس کا خیال کیا ہو، اس کی حفاظت کی ہو، دل میں تقوی ہو، خالص اللہ کے لیے کر رہے ہوں، توحید کی بنیاد پر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صرف ایک بات کو فوقیت نہیں کی، اور وہ فوقیت کیا ہے کہ شروع کی صرف 10 منٹ کی 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے آپ نے سارے انتظامات کر لیے، کسائی کو بھی بلوا لیا، چھری بھی پھیر دی، وہ خون بھی بہہ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نظر میں یہ قربانی دراصل قربانی نہیں ہے، ایک عام صدقہ ہے. دوبارہ کرنی پڑے گی قربانی. یا اللہ کیوں سال میں 1 مرتبہ قربانی ہے اور ہفتے میں 35 مرتبہ نماز ہے، تو کون سا بڑا تیر مار رہا ہے ہفتے میں 35 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر کے، اور پھر یہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہا ہوں؟ یہ ایمان نہیں ہے اللہ کی قسم. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس کو تعلیمات پہنچی نہیں نا اس کی تو بات ہی الگ ہے بیچارے کی، لیکن اگر بھی اس تعلیمات کے نہ پہنچنے میں اس کی سستی ہے تو جواب دہ ہے وہ خود. لیکن جب بات پہنچ گئی، کانوں میں اذان کی آواز آ گئی، ہر شخص میرا ارد گرد والا، دکاندار اور پڑوسی سب جا رہے ہیں، میرے ابا جا رہے ہیں نماز کے لیے اور میں پڑا سو رہا ہوں، اور پھر میرے کان پر جوں بھی نہیں رہی، مجھے افسوس بھی نہیں ہو رہا، روزانہ میں کام پر اٹھ کر آ رہا ہوں اور فجر کے نکلنے پر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو پھر بغاوت یہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ اور کیا بغاوت ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا کفر ہے؟ اور یہ بات میری نہیں ہے، تمام کے تمام علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص بے نمازی ہے اس کی قربانی قبول ہے. قاری صاحب کیا کریں ہم؟ اب تو 2 دن باقی رہ گئے، آپ اتنی وضاحت بتا رہے ہیں، وضاحت تو پہلے بھی بتائی تھی، آج سمجھ میں آ گیا، تو کیا کریں؟ سارے جانوروں کو بیچ دیں؟ کیا کریں؟ توبہ کریں. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور پھر توبہ بھی کون کرے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جتنے بھی گناہ کر کے لاؤ گے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کا تعالی تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. آج رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر عمل صالحہ کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ تعالی سے یہ دعا کر لو، یا اللہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. کچھ بھی کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ کچھ بھی ہو جائے میں نے نماز نہیں چھوڑنی، کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے میں نے نماز نہیں چھوڑنی. اور نماز کی جتنی آسانیاں ہیں ابھی ہم نے بیان بھی کی تھی بارش کے موسم میں، اور وہ ساری آسانیاں بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر مسجد میں نہیں آ سکتے گھر میں پڑھ لیں، الگ الگ نہیں پڑھ سکتے ملا کر پڑھ لیں، بیمار ہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، لیکن کسی بھی طریقے سے پڑھ لیں. ایک بات ذہن میں رکھتے ہیں، نماز کی چھٹی نہیں ہے. دوسری طرف یہ بات ہوتی ہے جب نماز کی آسانیاں پیش کی جاتی ہیں کہ ایسے نہیں ایسے پڑھ لو، تو دوسری طرف یہ بات یہ ہے کہ عید کے دن کی بھی فجر معاف نہیں ہے، عید کے دن کی بھی ظہر معاف نہیں ہے، نماز نہیں معاف نہیں ہے.
تو نماز پڑھنی ہے، اور جس کی نماز نہیں ہے اس کا قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ منبر رسول پر اللہ کی کتاب کو سامنے حاضر اور ناظر رکھ کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری چیز دکھلاوا، یہیں پر بات ختم ہوئی تھی پچھلے جمعے کو کہ رسم کیوں ہوئی ہماری، کہ ہم اصل ابراہیم علیہ السلام کا کردار بھول گئے، اور پھر اسی وجہ سے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو اپنے اوپر لاگو نہیں کیا تو نماز بھول گئے۔ اور پھر تیسری چیز کہ بہہ گئے ہم، جسے عام طور پر ہندی میں کہتے ہیں بھاوناؤں میں بہہ گئے، ہم خیالات میں بہہ گئے، تعریفوں میں بہہ گئے، دکھلاوے میں بہہ گئے، واہوائی میں بہہ گئے، کمنٹ میں بہہ گئے، اور پھر تعریفوں کے جو لوگ ہم پر پل باندھتے ہیں اور پھر ہمارے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اس چیز میں ہم بہہ گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء ہے اور اس کی آیت نمبر 38 میں فرمایا ہے الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے رئاء الناس، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں دکھلاوا ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، الفاظوں سے کوئی بھی نہیں کہتا، الفاظوں سے کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی یہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے نفسوں کو اپنے معبود نہ بناؤ۔ من اتخذ الہکم الہا واحدا، کہ اپنے خواہش نفس کو الہ نہ بناؤ، معبود نہ بناؤ، جبکہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو۔ مقصد وہاں پر وہ ہے، کسی دن ٹاپک ہوا تو بتائیں گے ڈیٹیل سے، کہ جس کی بات مانی جاتی ہے دراصل انسان اسی کو اپنا معبود بناتا ہے۔ اپنے نفس کی بات مانو گے تو اسی کو معبود بنا لیا، کسی حکمران کی ایسی بات مانو گے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی ہے تو اس کو معبود بنا لیا، اپنے والدین کی ایسی بات مانو گے، اپنے بیوی بچوں کی ایسی بات مانو گے جس میں اللہ رسول کی خلاف ورزی ہے تو اس کو معبود بنا لیا۔ تو کسی کو معبود نہیں بنانا۔ تو کوئی بھی شخص زبان سے نہیں کہتا کہ میں دکھلاوے کا کام کر رہا ہوں، اس کی حرکتیں بتا دیتی ہیں، اس کے اعمال بتا دیتے ہیں، جس میں نے ایک پہلو رکھا تھا کہ ہم جانور خرید کر لاتے ہیں اور پھر اس کے لیے بڑا سا شاندار سا ایک ٹینٹ لگا لیتے ہیں۔ کیا واقعی یہ دکھلاوے میں آتا ہے؟ میرے علم کے مطابق یا میرے نظریے کے مطابق یہ دکھلاوے میں نہیں آتا، اگرچہ آپ کی نیت صاف ہے۔ کیوں؟ جانور کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اس کو زخم سے بچانا ضروری ہے۔ عام طور پر بارش سے، دھوپ سے، تیز ہواؤں سے، کچرے سے بچانا ضروری ہے، تو آپ ٹینٹ لگا سکتے ہیں، نیچے مٹی بچھا دی، بالکل بچھائیے، کیونکہ جانوروں کو پکی زمین پر بیٹھنے کی عادت نہیں ہوتی، گھٹنے چھل جائیں گے، زخم بڑھ جائے گا، حفاظت نہیں کی تو زخم بڑھ جائے گا، پھوڑا نکل جائے گا، گوشت تک زخم چلا جائے گا، عیب دار جانور ہو جائے گا۔ آپ مٹی بچھا دیجیے اور پھر آپ کونے میں ایک لائٹ لگا دیتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ یہاں دیکھ لیجیے، جو کام غیر ضروری ہے وہ دکھلاوے میں آ جائے گا، لائٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویسے ہی اسٹریٹ لائٹیں لگے ہوئے ہیں، جیسے ہی دن بھر گزر رہے ہیں، رات جیسی گزر رہی ہیں، لوگ آنے جانے والے گزر رہے ہیں، آپ نے خاص اپنے جانور کی نمائش کے لیے اور وہاں پر بیٹھک لگانے کے لیے لائٹ لگا دی، لائٹ نہیں لگانی۔ دوسری چیز، جانور کے ساتھ آپ تصویر بنوا رہے ہیں، کیوں بنوا رہے ہیں میرے بھائی؟ کوئی ایک دینی مقصد، کوئی ایک مقصد کہ میرے جانور پہ ہاتھ رکھنے کے بعد جناب میری تصویر لے لو، بس ڈی پی پہ لگانی ہے۔ کیوں لگانی ہے؟ اسٹیٹس پہ لگانی ہے، کیوں لگانی ہے؟ لوگوں کو دکھانا ہے، آخر کیوں دکھانا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، آگے کے الفاظ دل ہلا دینے والے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے دراصل حقیقت بات یہ ہے، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ کون ہے ایسا مسلمان جو کہتا ہے کہ میں آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا؟ اعمال بتاتے ہیں، عادات بتاتی ہیں، حرکتیں بتاتی ہیں، کرتوت بتاتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم 9 کلاس پڑھتے تھے، ہمارے سائنس کے ٹیچر جب کچھ پڑھا رہے تھے تو یہ بات نکل گئی کہ اللہ کے ہاں تو اعمال جاتے ہیں، تو اچانک انہوں نے ایک جملہ کہا جو واقعی دل پر لگا، بولنے لگے اعمال تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہمارے تو کرتوت ہوتے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں اسکول لائف میں تو یہی معاملہ چل رہا ہوتا۔ تو واقعی یہ بات مجھے اب تک یاد ہے
کہ اگر ہمارے اعمال واقعی اس حیت تک نہیں پہنچ رہے جو اللہ تعالیٰ کو تقاضا ہے، تو پھر وہ اعمال نہیں، پھر وہ کرتوت ہو جاتے ہیں، اور کرتوتوں کا جائزہ جزا نہیں سزا ملتی ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، دکھلاوے سے بچانا ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے، اپنے اعمال میں وہ حرکتیں اور وہ معاملات شامل نہیں کرنے جو ہماری قربانیوں کو، ہماری عبادتوں کو دکھلاوے کی طرف لے جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تیسری اہم چیز، ہر ایک سے جو ہم دام پوچھتے ہیں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ مسائل کے اعتبار سے ہے۔ فضائل تو آپ سب نے سن رکھے ہیں، لیکن فضائل بھی تبھی حاصل ہوتے ہیں جب مسائل پتہ ہوں۔ رمضان کے اگر مسائل نہیں پتہ ہوں گے تو روزے کے فضائل حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات فرما دی کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ، فریب، دھوکے بازی، ادھر کے ادھر باتیں کرنا، نظروں کی حفاظت، یہ تمام کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ تو فضائل تو ہم نے سن رکھے ہیں، لیکن فضائل تب حاصل ہوں گے جب مسائل کا پتہ ہوگا، اور ان مسائل میں یہ بات حقیقت ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے کا بگاڑ بنتی جا رہی ہیں، ناسور بنتی جا رہی ہیں، ان کو ہم اپنے اندر سے ختم کریں۔ اور اس میں سے ایک جو بنیادی چیز ہے کہ جیسے ہی کوئی جانور ہمارے سامنے آتا ہے، نہ دیکھتے ہیں ابھی، صرف اور صرف پہلی جو جملہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب کتنے کا لیا، اور اس کو بھی بتانا پڑتا ہے مجبور۔ ہر ایک سے گاڑیاں چل رہی ہوں گی، چلتے چلتے اگر کوئی بات کرنی ہے تو ماشاءاللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ قبول کرے یہ نہیں پڑھیں گے، کتنے کا لیا۔ ہر ایک کو دام نہ بتائیں، بول دیں الحمدللہ، اللہ نے دلوا دیا، الحمدللہ، کیونکہ ہم سب میں سے ہر شخص بہت منجوا کھلاڑی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں منڈی کیا ریٹ چل رہی ہے، ہمیں یہ کسی سے ایک سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سارے کاروباری لوگ ہیں، اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں، ایک دن 1-1.5 گھنٹہ منڈی میں لگائیں، ساری چیزیں اوپر نیچے کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ رسم یہ غلط ہے کہ ہر ایک کو اپنی قربانی کے دام بتانا، ریٹ بتانا۔ اس سے بھی ایک دکھلاوے کا پہلو آتا ہے، میرے اس بھائی نے اتنے کا لیا، یار کم سے کم میں 5000 اوپر کا تو جانور لوں گا۔ یا آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ سسرال والوں نے اتنا بڑا جانور لیا ہے، کم سے کم 10,000 اوپر کا تو جانور ہونا چاہیے۔ کسی کو آپ کی قربانی کے دام، ریٹ نہیں معلوم ہونے چاہیے۔ یہ آپ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے، اور پھر آپ کے معاملات سب سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ کسی کو بتائیں گے تو دوسرا بولتا ہے یار یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے، تم اتنا مہنگا جانور لے کر آئے۔ بھائی اللہ نے توفیق دے دی، اللہ نے ذریعہ بنا دیا، میں نے اس کی نیت سے BC ڈالی ہوئی تھی، یا فلانی جگہ سے میری پیمنٹ آ گئی، میں نے جانور لے لیا، الحمدللہ۔ وہاں پر بھی پھر دل میں خیال آتا ہے کہ واقعی میں یہ پیسے کہیں اور لگا دیتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عموماً ممبر و محراب سے نہیں بتائی جاتی، لیکن معاشرے کا ناسور بنتی جا رہی۔ اس کے علاوہ خوبصورت جانور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں 17ویں سپارے میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لن ینال اللہ، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، کیا نہیں پہنچتا؟ دماؤها، لن ینال اللہ لحومها، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، جتنا بہترین گوشت کیوں نہ ہو یہ سب تم نے کھا جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ ولا دماؤها، اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہی پہلی چیز ہے جو ہم نے ذکر کری، ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور تقوی منکم، جانور کا نہیں، تمہارا تقوی۔ یاد رکھیں اس بات کو بھی، دوبارہ وہی الفاظ کہوں کہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ان چیزوں کو نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت قبول ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ تقوی پہنچتا ہے، اور تقوی بھی جانور کے اعتبار سے نہیں، آپ کے اعتبار سے۔
آپ کے اعتبار سے یہ جو خوبصورت جانور کی مانگ ہو گئی نا کہ جناب 10,000 روپے میں نے اس کے الگ سے خوبصورتی کے دیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے کو۔ صحتیابی کے بالکل آپ ریٹ دیں، جانور صحتیاب ہے، بہترین صحت ہے اس کی، جوان ہے، 2 دانت کا ہے، بہترین ہے، آپ اس کے پیسے جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے دیں، لیکن خوبصورتی کی کوئی مانگ نہیں۔ اور جب اصل ختم ہوتا ہے تو نقل بکتا ہے، اور مارکیٹنگ اسی چیز کا نام ہے کہ پبلک کی ڈیمانڈ پر جو پبلک مانگتی ہے وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 10 سال پہلے کوئی کیٹل فارم نہیں تھے، یہ جو رجحان بڑا ہے کیٹل فارم کا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ جناب ہمارے پاس آئیں، ہمارا کیٹل فارم کرائیں اور جانور لیں، ہمارے پاس خوبصورت ترین جانور ہے۔ یہاں گھی اور تیل جو ہے وہ 600 روپے کلو ہو گیا، اور بادام پستے اور اخروٹ کھلائے جاتے ہیں جانوروں کو۔ اللہ اکبر کبیر، ضیاء ہے پیسے کا، پیسے کا ضیاء ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے کہ لوگوں نے ڈیمانڈ کری، ہم کیٹل فارم والوں کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں کریں، جب آپ کی طرف سے ڈیمانڈ ختم ہوگی تو ان کا کاروبار اپنے آپ ٹھپ ہو جائے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا لوگوں کو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، داڑیاں نہیں ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کچھ دیکھا ہے ہم نے، ذکر کرنا تھا لیکن چھوڑ۔ ایسے ایسے معاملات دیکھے ہیں، دیندار گھرانے تھے، پیسہ آنے کے بعد، اور پیسہ اسی وجہ سے آیا ہے، اور پھر ایسے ہو گئے نہ کوئی پردے کے رہے نہ کچھ چیز کے رہے۔ بہت دل میں تکلیفیں ہیں، بیان کرنے کے لیے بہت باتیں ہیں، لیکن بس میں یہی کہوں گا کہ تمام کی تمام چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ تقوی پر ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہے۔ اگر ہم تعلیمات پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں منہیات سے، منکرات سے، سیئات سے، خرافات سے، بدعات سے، دکھلاوے سے، ان تمام تر چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا گیا ہے، جو کچھ سنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخری چیز، قربانی کے گوشت کی تقسیم کے اعتبار سے تقسیم کیسے کرنا ہے؟ قربانی کا گوشت اگر آپ سارا کا سارا خود بھی کھا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ گناہ نہیں ہوگا، اجازت ہے کہیں نہ کہیں پر، اشارے ملتے ہیں کہ آپ کھا لیں، لیکن ایسا عموماً کرتے نہیں ہیں۔ یہ صرف اس شخص کے لیے ہے کہ کسی نے کھینچ تان کر گائے میں ایک حصہ ڈالا اور اس کا کنبہ ہی اتنا بڑا ہے، بھائی بہنیں سب ساتھ رہتے ہیں اور باقی دیگر لوگوں نے قربانی نہیں کی، تو وہ اپنے اسی کنبے کے اندر، اپنے گھرانے کے اندر اگر استعمال کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن حکم کیا ہے؟ دیگر جس کے پاس استطاعت ہے، یا ہمیں کرنا کیا چاہیے، تقوی کے قریب کیا چیز ہے؟ یہی 17واں سپارہ ہے، سورۃ الحج ہے، جس کی آیت نمبر میں نے آپ کے سامنے کون سی پڑھی تھی، کسی کو یاد بھی ہے یا نہیں ہے؟ 37، لن ینال اللہ لحومہا، اسی کی آیت نمبر 28 اور 36، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 ورڈ عطا کیے ہیں اور فرمائے ہیں کہ فَكُلُوا مِنْهَا، ان قربانیوں میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ کن لوگوں کو؟ جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، غرباء ہیں، ضرورت مند ہیں، مانگنے والے ہیں، مانگنے والوں کو بھی دینا ہے۔ اور پھر اسی کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرما دیا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ان لوگوں کو بھی کھلاؤ، قانعہ جو قناعت پسندی کرتے ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے معاملات کیا ہیں، ان کو بھی دو، والمعتر، اور ان کو بھی دے دو جو مانگتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ انسان کے اوپر ایسا وقت آ جاتا ہے، اور پھر بہت سے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم تو گھر گھر جا کے دیں گے نہیں، تم وہاں پر آ جانا اور ہم سے لے جانا، تو لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے۔ تو اس موقع پر خاص کر کسی کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، چاہے وہ لڑ کر مانگ رہا ہو، ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا ہو، نظروں سے اشارتاً مانگ رہا ہو یا نہ مانگ رہا ہو، کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی قربانی میں سے ایک حصہ اس طریقے سے نکالیں جو ضرورت مند لوگ ہیں، ہم ان تک یہ بات پہنچا دیں۔
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذکرون. دعاؤں کی درخواستیں بہت آئی ہوئی تھی، میں بھول گیا. خاص کر دو بہنوں کی شادی کے اعتبار سے آئی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی رشتہ ہو ان کی شادی دوسری ہونی ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی بھی کرنا چاہے تو وہ رابطہ کر لے، میں انشاءاللہ تعالیٰ رابطہ کروا دوں گا. اس اعتبار سے ایک بھائی ابھی پشاور گئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی دکان کے لیے کہا تھا اور بار بار وہ کہہ رہے تھے نمازی ہیں یہیں کے، پرسوں گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعاؤں میں، ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور دیگر جتنے لوگ ہیں، فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ابھی اعلان ہو رہا ہے، اور نماز کے بعد خاص کر آپ لوگ اپنی قربانیوں کے لیے، اور جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کریں، اور دیگر جن لوگوں کا اعلان ہوا ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.